اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے میراث کے حوالے سے پہلی آیت کے اندر چونکہ پہلے تفصیل سے رکو گزر چکا ہے میراث کا، اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی کچھ حدود بیان کی ہیں، کچھ حد بندیاں بیان کی ہیں۔ مرد کی لمٹ کیا ہے، عورت کی لمٹ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑ دیا، کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جس طرح چاہیں، جس کی باؤنڈری کو چاہیں کراس کرتے جائیں، جس پر ظلم کرنا چاہیں کرتے جائیں، جس طرح زندگی گزارنا چاہیں گزارتے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک اللہ تعالیٰ نے مرد کی بھی ایک باؤنڈری رکھی ہے، ایک لمٹ رکھی ہے، اور مرد کی بھی ایک باؤنڈری ایک لمٹ رکھی ہے، اور اس کے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ بہرحال مرد اور عورت کی جو لمٹ باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے جو حد رکھی ہیں اس کی طرف چلتے ہیں، لیکن یہاں پہلے ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا کہ جو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کے اندر ہے کہ ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ دیں، ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ رشتہ دار چھوڑ دیں، رشتہ دار کے مال چھوڑے ہوئے میں سے ہم وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کی اولاد ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے والدین ہیں، وہ اس کے حقدار بنیں گے، دوسرے رشتہ دار تو حقدار نہیں بن سکتے۔ تو پھر یہاں پر یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت 2-3 اقوال لکھے ہیں، بلکہ زیادہ ہی لکھے، میں صرف یہاں پر 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے حوالے سے، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تھے تو اس وقت مہاجرین کو جو ہے وہ انصار کی میراث میں سے حقدار بنایا تھا، میراث میں سے حقدار بنایا تھا۔ تو چونکہ انصار کوئی مر جاتا تھا تو اس کی میراث جو ہے وہ مہاجر کے بیٹے کو، مہاجر کو ملتی تھی۔ اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ تھا مدینے کے اندر۔ تو یہ آیت اس وقت تھی لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر کہ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ 2 شخصوں کے درمیان کوئی عہد و پیمان اگر ہو جاتا تو یوں کہتے تھے میں تیرا وارث اور تو میرا وارث۔ اسی طرح عرب کے قبائل جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ تیرا جتنا مال ہے تو مر گیا تو میں وارث بن جاؤں گا، میرا جتنا مال ہے میں مر گیا تو آپ وارث بن جائیں گے۔ حالانکہ اس طرح یہ نہیں ہے، یہاں پر تو رشتہ داروں کی بات بھی نہیں ہے۔ جو قبائل کے اندر جو عرب قبائل جو ہیں وہ ان کے درمیان یہ باتیں مشہور تھی اور اس طرح وہ کیا بھی کرتے تھے، اور افسوس کے ساتھ کہ آج کل ہمارے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر تو مر گیا تو تیرا مال مجھے، میں مر گیا میرا مال تیرا۔ بزنس پارٹنر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی شرائط رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میراث وہی بنیں گے جو میراث کے حقدار ہیں، جو اس کی اولاد ہے، والدین ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ سارے اس کے میراث کے حقدار بنیں گے۔ بہن بھائی اس صورت میں ہیں جب اولاد نہ ہو، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ دار آتے ہیں، یعنی کہ اگر قریبی رشتہ دار نہ ہو تو پھر بعد میں جا کے کہیں دور کے رشتہ داروں کو میراث ملتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتی۔ ہاں یہ حکم تو منسوخ ہو گیا میراث والا، لیکن آگے ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم۔
ہاں اگر تم نے قسمیں وغیرہ اٹھا لی ہیں تو قسم کو پورا کیا جائے گا، اور قسم کو بھی وصیت جو ہے اس کو دیکھ کر اس کو پورا کیا جائے گا، یا پھر جتنے تیسرا حصہ جو اس کے میراث میں سے بچے گا انتقال کے بعد تو اس میں سے پھر اس کی اس قسم کو پورا کیا جائے گا، پوری ہوتی ہوگی تو، اگر نہیں ہوتی ہوگی تو جتنی پوری ہوتی ہے اتنی کی جائے گی، باقی چھوڑ دی جائے گی۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ہاں اگر اس کے وارث اجازت دے دیں تو پھر پوری بھی کی جا سکتی ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے، ہر چیز پر مطلع ہے۔ شہیدہ گواہ ہے، مطلع ہے، نگہبان ہے، یعنی اللہ کے علم میں ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آیت ہمیں بتا رہی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حد بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ الرجال قوامون، قوام کہتے ہیں سرداری رہبری کرنے والے کو، بڑے کو۔ پھر میرا رب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، دو ریزن بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، اس فوقیت کے دو ریزن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائے ہیں کہ ان دو وجہ سے میں نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بعض کو بعض پر فضیلت دے دے، اس سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا۔ اللہ چاہے جس کو جس طرح بنا دے، جس طرح پیدا کر دے۔ اندھا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا، بہرا یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ نے مجھے بہرا کیوں پیدا کر دیا، جانور یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانور کیوں بنا دیا، پرندے یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندہ کیوں بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح بنایا ہے، جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ پہلا ریزن ہے مردوں کی فوقیت عورتوں کے اوپر۔ دوسرا ریزن کیا ہے؟ وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ اخراجات سارے کے سارے کس کے اوپر ہیں؟ مرد کے اوپر ہیں۔ وبما انفقوا من اموالهم، کہ وہ اپنے مال میں سے کیا کرتے ہیں بھائی؟ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا ریزن کیا ہے؟ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا بھی جائے تو مرد جو ہے گھر چلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو بالکل نہیں دیکھتا، حالانکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی گھر ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو استعمال کرنی ہے تو آئے گی، چاہے وہ 500 روپے کی ہو یا 500 کی ہو، 500 کی ہو یا 5000 کی ہو، چاہے کتنے کی بھی ہو، اگر ایک ضرورت کی چیز ہے وہ تو آئے گی۔ اب اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ ہم فاقے کرنا شروع کر دیں یا کچھ کرنا شروع کر دیں، اور وہ پوری کوشش مرد کرتا ہے کہ اپنے گھر کے چولہا اس کا بند نہ ہو، اس کے گھر کا چولہا بند نہ ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اور کھلے دل کے ساتھ بے دھڑک صبح سے لے کر شام تک اس نے جو پسینہ بہایا ہوتا ہے نا، شام کو آگے وہ سارا اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کسی عورت سے مانگ کر دیکھ لو، پیسے نہیں کوئی اور چیز ہی مانگ کر دیکھ لو، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے مل جائے گی، میں نہیں سمجھتا۔ اور پھر اگر مل بھی جائے تو ساری زندگی وہ احسان آپ کے اوپر جتلاتی رہے گی۔ مرد کبھی احسان نہیں جتلاتا، مرد کبھی احسان نہیں جتلاتا۔ مرد نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنی اولاد کو کھلایا ہے، پلایا ہے۔ مرد نہیں کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تیرے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، فلاں وقت میں اتنے کیے تھے، فلاں وقت میں اتنے کیے تھے۔ عورت وقت کے 7 روپے بھی گنتی کرائے گی آپ کو۔ یہ کیا کہتے ہیں، نیچر ہے، عورت کی نیچر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر 2 ریزن کی وجہ سے۔ پہلا ریزن وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس طرح ہو تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بعض کو بعض پر فضیلت دے دے، بعض کو بعض پر فضیلت نہ دے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا ریزن بتایا ہے کہ مرد کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال پر، اور جہاں ان
کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو فضیلت ہے کہ ان کے اوپر، عورتوں کے اوپر، برعکس اس کے کہ عورتیں اس طرح خرچ نہیں کرتی۔ ہاں ہوتی بھی ہوں گی خرچ کرنے والی، لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں مرد کے مقابلے میں، مردوں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ عورتوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور اچھی عورتوں کی بھی اور بری عورتوں کی بھی، اور عورتوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کس طرح کے رکھنے چاہیے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، تھوڑا تفصیل ہے اس کے اندر، اور آج صرف اسی چیز پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے بھائی، قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن کو سینے سے لگایا کرے، خوب اس کی تلاوت کیا کرے، اور اپنے جو پیارے گزر چکے ہیں اس دنیا سے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔